الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور جو نکاح کی مدت طے ہوئی وہ تھی 8 سال خدمت کرنا وہیں رہ کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فلما قضى موسى الأجل، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی جو نکاح کے درمیان جو مہر ٹھہرایا گیا تھا، یعنی 8 سال جب پورے ہو گئے، وسار بأہلہ، اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ طور کی جانب سے آگ دکھائی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ، اپنے گھر والوں سے فرمایا، یعنی اپنی بیوی سے فرمایا، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا، تاکہ تم ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، کا شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی خبر لے کر کے آ جاؤں یا آگ کا انگارہ لے کر کے آ جاؤں. تو آگ پہ جاؤں گا آپ کے پاس تو یا تو وہاں سے کوئی خبر ملے گی، یا یہ کہ کچھ نہیں تو آگ کا انگارہ لے کر کے آئیں گے. سردی کا موسم تھا، لعلکم تصطلون، شاید کہ آپ کے تاپنے کے کام آئے گا، آپ اس سے گرمی محسوس کرو گے. فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو آواز ہوئی میدان کی سیدھی جانب سے برکت والے تختے میں جو درخت سے تھا، یعنی درخت میں سے آواز آئی. کیا آواز تھی؟ ایا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں ہی اللہ ہوں جو عالموں کا پالنہار ہے. درخت میں سے آواز آئی کہ میں ہی اللہ ہوں جو عالموں کا پالنہار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا مظاہرہ فرمایا اور یہ حکم دیا وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ، آواز ہوئی کہ میں ہی رب ہوں جو عالموں کا پالنہار ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو ڈال دو، اپنے عصا کو چھوڑ دو. فلما رآها تهتز، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو چھوڑا تو دیکھا کہ وہ پھناتا ہوا، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ بن گیا. جب وہ پھنانے لگا ایسا پھنا رہا تھا جیسے سانپ پھناتا ہے. ولا مدبرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر کے دوڑنا شروع کیا. ولم يعقب، اور پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنے میں یہ حکمت اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھتا ہے تو اس کی بھاگنے کی، دوڑنے کی جو رفتار ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سانپ تکلیف پہنچا دے، کاٹ لے، اس وجہ سے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے آؤ، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، دلاسا دلایا. اسلوک یدک فی جیبک، تاکہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ عصا کا سانپ بنا دیا. دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، کا نکلے گا سفید بغیر کسی برائی کے. ایک سفیدی وہ ہوتی ہے جو اس انسان کے جسم پر پڑ جاتی ہے، جس کو برس کا مرض بولتے ہیں، تو وہ تو برائی کے ساتھ، وہ تو بیماری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ نکلے گا سفید ہوگا لیکن کوئی برائی نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ وہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ایک معجزہ ہوگا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور کہا کہ ملاؤ اپنے بازوؤں کو ڈر کی وجہ سے. اب اپنے ہاتھوں کو ملا کر کے کھڑے ہو جاؤ رب کے سامنے.
فَفَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہا کہ یہ دو سندیں ہیں تمہارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دو یہ سند دی ہیں، دو دلیل دی ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، کا فرعون اس کے سرداروں کی طرف ہے، کا ان دونوں دلیلوں کو لے کر کے کا ڈنڈا ہے اور دوسرا ہاتھ آپ کا چمکتا ہوا نکلے گا، جب آپ بغل سے نکالو گے تو آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، کا یہ دونوں دلیلیں لے کر کے دونوں سند لے کر کے فرعون کے پاس جانا ہے، کا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، تاکہ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں۔ قال ربی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، تاکہ میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، ایک انسان کو، جو جس کا واقعہ پیچھے گزرا، وہ دو آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور ایک قبطی تھا دوسرا، جا کر کے ان کو چھڑانے کے لیے قبطی کو ایک گھوسا مارا، فوقذہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب گھوسا مارا وہ مر گیا۔ تو اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا، فأخاف أن يقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، تاکہ میرا بھائی مجھ سے اچھی زبان بولتا ہے، مجھ سے صاف بولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھوڑا صاف نہیں تھی، وہ چونکہ بچپن میں انگارے کا جو واقعہ ہے وہ منہ میں رکھ لیا تھا، اس وجہ سے زبان، علماء نے لکھی، مفسرین کریم نے لکھا ہے کہ زبان صاف نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ میرا بھائی ہارون، تاکہ اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، تاکہ ان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے میری مدد کے لیے، یصدقونی، وہ میری تصدیق کریں گے، وہ میری گواہی دیں گے، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، تاکہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، تاکہ ہم آپ کے بازوؤں کو آپ کے بھائی سے مضبوط کر دیں گے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھیج کر کے آپ کے بازو مضبوط ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھیجیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور فرمایا کہ ہم تم دونوں کو غالب کریں گے، تم دونوں ہی غالب ہو کر کے رہو گے، وہ لشکر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، تاکہ ہم تم دونوں کو غالب کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تاکہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، ایسا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کہ وہ تم تک پہنچنا بھی چاہیں گے، تکلیف پہنچانا چاہیں گے، تاکہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، تم کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے۔ کبھی آیاتنا، ہم اپنی نشانیوں کے ذریعے سے تم کو طاقت دیں گے، تم کو غلبہ دیں گے، انتما، تم کو بھی غلبہ دیں گے، ومن اتبعکم الغالبون، اور ان کو بھی غلبہ دیں گے جو تمہاری اتباع کرنے والے ہوں گے، جو تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کرے گا۔ اور یہ یہی دنیا تک کے لیے قانون ہے کہ جو آدمی سیدھے راستے پر ہوگا اور جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غالب کر کے رہے گا۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو جانے کی اجازت دے دی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کی قوم کے پاس گئے، اپنی دلیل لے کر کے، جو واضح دلیل تھی، بینات، جو کھلی ہوئی دلیلیں تھی۔ قالوا، تو فرعون نے اور ان کے درباریوں نے یہ کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، تاکہ یہ کوئی چیز نہیں، یہ تو ایک باندھا ہوا جادو ہے، جو تم ہمیں دکھا رہے ہو کہ ہاتھ کا سفید ہو کر کے نکلنا اور یہ ڈنڈے کو ڈال دیا تو یہ اژدہا بن گیا، تاکہ یہ کچھ نہیں ہے، تو ایک باندھا ہوا جادو ہے، تم ہمیں جادو دکھا رہے ہو۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ کہا کہ ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں سے کبھی سنا نہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، ڈنڈا سانپ بن جائے گا، کہ ہم نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں۔ وقال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، کہ اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر کے آیا ہے اس کے پاس سے، یعنی جس کو تو نے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور تو اس کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انه لا يفلح الظالمون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے درخواست کی کہ بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش بھی کیا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، جب دیکھا جب فرعون کو سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون پھر بولا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے بولا، ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی حاکم نہیں سمجھتا ہوں، کہ میں تو نہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی حاکم ہے۔ فرعون اپنے سرداروں سے بولا کہ تمہارے لیے میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود مجھے نظر نہیں آتا ہے۔
فاوقد لی، اور وہ شیخی بگارنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، میں حاکم ہوں، اس نے کہا فاوقد لی یا حامان علی الطین، یہ حامان اس کے وزیر کا نام ہے، فاوقد لی کہا کہ میرے لیے آگ جلاؤ، یا حامان اے حامان، علی الطین کا مٹی پر، یعنی مٹی کے اینٹیں بناؤ، ان کو جلاؤ، یعنی اینٹیں تیار کرو پکا کر کے، فجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک محل بناؤ، محل تیار کرو، قال لعلی اطلع الی الہ موسیٰ،